مہر از حد پریشان تھی۔ سارا دن اس نے بے چینی میں کاٹا، ڈیروں وہموں کا شکار سہمی سی، اور دن ڈھلنے کے قریب تھا جب اماں سائیں نے اسے طلب کیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ان کے پاس حاضر ہوئی، تسبیح کا ورد کرتے ہوئے۔ سفید بڑی سی چادر میں پرنور چہرے کے ساتھ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے پاس بیٹھنے پر آگے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور کئی لمحے محبت سے اسے دیکھتی رہی۔ خوش رہو ہمیشہ، وہ بولی، خوشیاں سمیٹو، خوشیاں بکھیرو، اس خاندان میں ایک بابرکت اضافہ بنو۔ سید احسان علی شاہ کی نسلوں کی امین مہر ٹٹکی شاہ سائی کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تمہاری اور خرم کی شادی کی تیاریوں کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے مہر سلیمان کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ ساکت سی بیٹھی، انہیں ٹکر ٹکر دیکھے گئی، جیسے ان کے کہے گئے الفاظ دماغ سمجھ نہ پا رہا ہو، یا شاید سمجھنا نہ چاہ رہا ہو۔ اماں سائی بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ مہر نہ کچھ سن پائی نہ سمجھ پائی۔ وہ وہاں سے اٹھ آئی، اماں سائیں کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے، مختلف راہداریوں سے ہو کر، زینے طے کرتے ہوئے، اوپری منزلوں کی طرف آتے ہوئے، وہ غائب دماغی سے چلتی جا رہی تھی۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اس نے چھت کی جانب دھندلائی آنکھوں سے دیکھا اور گہرے گہرے سانس لیے، لیکن دم گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، بند کیا، بیڈ پر بیٹھی اور دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ وہ خود کو اس نیم اندھیرے کمرے میں بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ رات ہو گئی، وقت گزرتا گیا، وہ بیٹھی رہی۔ وہ ہوش کی دنیا میں نہیں تھی، اس کا ذہن کئی خلا میں معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ساکت آنکھوں سے خلا میں دیکھتی رہی۔ اگلے دن خرم احسان کی تینوں بہنیں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بے سدھ لیٹی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی، اس کے گلے سے لگی، بہت سی باتیں کی، لیکن وہ خاموش رہی، بالکل خاموش۔ اور پھر سارا دن اس کے آس پاس رونق سی لگی رہی۔ شادی کی تیاریاں ہوتی رہی، زیورات کے ڈبے کھولے گئے، اس کے ساتھ لگا کر دیکھے گئے، اعلیٰ ملبوسات پہنائے گئے۔ وہ خالی نظروں سے سب دیکھتی رہی، کسی مجسمے کی طرح۔ اس کا دماغ اس حقیقت کو قبول نہ کر پا رہا تھا۔ وہ بیٹھی رہی بے سدھ، اور جب اس کا ذہن بیدار ہونے لگا تو وہ اندر تک لرز اٹھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چلائی، یہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، سر کے بال جکڑے، بے تحاشا تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ جانے کتنی رات گزری تھی۔ دور سے کہیں کسی گاڑی کے حویلی میں آنے کی آواز آئی، اور وہ روتی ہوئی ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ امیر حماد، وہ بڑبڑائی، بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف لپکی۔ باہر برفیلے فرش پر ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سفید لمبا سا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر فرش پر پھسلتا چلا گیا۔ مختلف راہداریوں سے ہو کر وہ ان کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ بنا دستک دیے، بنا کٹکھٹائے، اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور پہلی بار ان کے کمرے میں داخل ہوئی، ایسے کہ سر پر دوپٹہ نہ تھا، پیروں میں جوتا نہ تھا، جیسے وہ سب کچھ لٹا کر آئی تھی یا سب لٹانے جا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے امیر حماد چونک کر مڑے اور دیکھتے رہ گئے۔ سفید ملگجہ سا کھلا لمبا شکنوں بھرا لباس، زمین پر پھسلتا دوپٹہ، کھلے بکھرے بال، سرخ بے حد سرخ آنکھیں، اور مرجھایا سا ڈرا سہما سا چہرہ۔ بکھری ہوئی سی مہر سلیمان، امیر حماد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ نازک لڑکی اس قرب سے گزر رہی تھی جس سے وہ 2 راتیں پہلے گزر چکے تھے۔ امیر حماد، وہ تیزی سے ان کے پاس آئی، ان کے سامنے، بالکل سامنے۔ حویلی میں عجیب باتیں ہو رہی ہیں، وہ سب بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کانپتی رہی، لرز رہی تھی۔ میری شادی خرم احسان سے طے کر دی۔ بابا سائیں نے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔
آپ کو نہیں بتایا کسی نے، ہے نا؟ آپ یہ سب روک دے، وہ بولی۔ میں یہ شادی بالکل نہیں کروں گی، وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہے، بالکل خاموش۔ آپ کچھ بول نہیں رہے۔ وہ سہمی سی ان کو دیکھ کر بولی۔ امیر حماد نے اسے پکارا۔ میں جانتی ہوں سب اس فیصلے کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، بابا سائیں کو نہیں روکا۔ مہر کا دل ڈوبنے لگا۔ کیوں روکنا چاہیے تھا؟ وہ بے تاثر اور اجنبی سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ مہر کی سانس رکنے لگی، وہ خوف سے انہیں دیکھنے گئی۔ مہر، تمہیں اس فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ تم تو جانتی تھی کہ تمہیں اس حویلی میں خرم احسان کے لیے لایا گیا تھا، پھر اتنی بے یقینی کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مہر ایک دم پیچھے ہٹی اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ وہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے غور سے امیر حماد کو دیکھا۔ اسے ان کے چہرے پر اپنے لیے کوئی شناسائی نظر نہ آئی۔ وہ آنکھوں میں اجنبیت اور لا تعلقی لیے کڑے تھے۔ سرد سا چہرہ، وہ امیر حماد سے قطعی مختلف تھے جنہیں وہ جانتی تھی۔ ان کو تو وہ جانتی تک نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مہر کے ساتھ گزارے گئے ایک ایک پل اور ہر انکہے وعدے کو بھلا چکے تھے۔ مہر کی آنکھیں ان کے اس روپ کو پہچان نہ پا رہی تھی۔ ایسا نہ کہیں وہ دھندلائی آنکھوں سے ان کے پاس آئی۔ ایسا نہ کہیں میں نہیں ہوں خرم احسان کی منگ، نہیں ہوں نوشین فیضان علی شاہ، سب غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ وہ تڑپتی ہوئی بول رہی تھی۔ انہوں نے نظریں پھیر لی اور سنجیدہ سے کھڑے رہے، خاموش۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ ان کا بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دبا سا چلائی۔ ایسا نہیں کریں میرے ساتھ، سب غلط ہو رہا ہے، سب غلط۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ پلیز ایسا نہیں ہونے دے، پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آنسو بھی امیر حماد کو پگھلا نہ سکے۔ خدا کے لیے ایسے اجنبی مت بنے، یہ سب روک دے، وہ منتیں کر رہی تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور بازوؤں سے ہٹائے۔ مہر ایک دم خاموش ہوئی۔ انہوں نے مہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں، مہر کے دل میں امید سی جاگی۔ امیر حماد کی آنکھوں میں شناسائی، نرمی کی جھلک ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ویسی ہی تھی، بے تاثر۔ انہوں نے مہر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ نوشین فیضان علی شاہ، تمہیں خرم احسان علی شاہ کے سنگ زندگی کی تمام خوشیاں نصیب ہو۔ مہر کا دل جیسے رک سا گیا۔ انہوں نے اس کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تکلیف کی شدت اور خوف کے غلبے سے کانپ اٹھی تھی۔ سامنے کھڑے امیر حماد سفید قلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس اور چادر ڈالے کسی سخت دل وڈیرے کی طرح لگ رہے تھے۔ مہر کو ان میں احسان علی شاہ کی جھلک نظر آئی۔ وہ مہر کے امیر حماد نہیں تھے۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، چیخ کر چلا کر، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ سامنے کھڑے شخص وہ نہیں جانتی تھی، سامنے کھڑے شخص کو وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ الٹے قدم واپس پلٹ کر ان کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ بہت سے دنوں تک اپنے کمرے میں روتی رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی، اور پھر وہ پتھر سی ہو گئی۔ وہ کس لیے روئے جنہوں نے کبھی کوئی اظہار تک نہ کیا تھا، کبھی اس کی مٹھیوں میں کسی خواب کا جگنو تک نہ تمایا تھا؟ ساری غلطی اس کی خود کی تھی، تو اب کیوں رو رہی تھی؟ نہیں آنا تھا، اب کسی شہزادے نے نہیں آنا تھا اب اس کے لیے۔ اور پھر وہ خرم احسان کی مہندی کی دلہن بنائی گئی اور سب ختم ہو گیا۔ وہ پھر آئے تھے اسے دعا دینے جب وہ سر پر خرم احسان کے نام کی سرخ چنر اوڑھے سر تاپ سجی دلہن بنی تھی۔ مہر کی نظریں ان کے قدموں کے ساتھ زنجیر ہوئی، لیکن وہ ویسی ہی اجنبیت اوڑھے آئے تھے۔ کیسے دیکھا ہوگا اس شہزادے نے اپنی مہر سلیمان کو کسی اور کا ہوتے ہوئے؟ وہ ساکت سی بیٹی نکاح خواہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔
اس نے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھا۔ ذہن خالی سا ہو رہا تھا، کمرہ خالی تھا۔ اچانک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ مہر نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے خرم احسان کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ مہر کو اس کی آنکھوں میں سرخی اور وحشت نظر آئی۔ مہر کو وہ جنونی سا لگا، عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، خرم احسان لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جانب بڑھا، اس کے بے حد قریب آیا۔ مہر کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ کون ہو تم؟ خرم نے اس کا چہرہ انگلیوں سے دبوچا۔ مہر سہم سی گئی، وہ تکلیف کی شدت سے کانپ اٹھی۔ خرم نے اس کے بازوؤں کو زور سے دبوچا اور جھٹکا دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ وہ چلایا۔ وہ سسکی پڑپڑا کر خود کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ تم میری نوشین کی جگہ لینے جا رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ ہکلائی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نوشین کی جگہ لینے کی، اس کا نام لینے کی؟ وہ داڑھا تھا اور یہ اس کی نظر مہر کی چنر پر پڑی۔ یہ چنر کیسے اوڑھ لی تم نے؟ کس حق سے؟ کس سے پوچھ کر؟ اس نے جھٹکے سے چنر اس کے سر سے کھینچی، اس کے بال کھینچے اور بکھرتے چلے گئے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چلائی، اس چنر پر صرف اور صرف میری نوشین کا حق ہے۔ اس نے پوری شدت سے مہر کو دھکیلا اور آندھی طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن گاؤں کی گلیوں نے سید احسان علی شاہ کے وارث کو، ان کے اکلوتے بیٹے کو، اس رئیس زادے کو ننگے پاؤں بکھرے حلیے میں وحشیوں کی طرح روتے ہوئے گزرتے دیکھا۔ اس دن اس گاؤں کے قبرستان کی کچی قبروں میں سے ایک قبر کے پاس خرم احسان پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہ نوشین فیضان علی شاہ کی قبر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ سید احسان علی شاہ پاگل باپ کی طرح بھاگے گئے تھے اپنے بیٹے کے پاس۔ وہ قبرستان کی حدود میں داخل ہوئے اور خرم احسان کی طرف بڑھے۔ بابا سائیں، وہ وہیں سے چلایا تھا، اگر آپ میرے پاس بھی آئے تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ مٹی مٹی ہوا ان کا بیٹا سرخ آنکھوں، بکھرے بالوں سے ان کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے میری لائف برباد کر دی بابا سائیں، میری لائف برباد کر دی۔ سید احسان علی شاہ اونچے قد سے گرے تھے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر۔ ان کا غرور ٹوٹا، ان کی اکڑ ختم ہوئی۔ وہ شکستہ قدموں سے حویلی آئے تھے اور اس لڑکی کی کمرے کی جانب بڑھے جس کی زندگی انہوں نے برباد کی تھی، اور شاید اس کی آہیں اور بددعائیں انہیں لگ گئی تھی۔ وہ مہر سلیمان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں سائیں، ان کی بیٹیاں، گاؤں کی عورتیں، بہت سی کنیزیں، سب وہاں تھیں۔ ان کے آنے پر نظریں اور سر جھک گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ سامنے زمین پر ساکت بیٹھی تھی، بکھرے بال، کھلا سر، خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی ہوئی۔ وہ شکستگی سے چلتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ مہر کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر نفرت ابھری، بے تحاشا نفرت۔ وہ بیڈ کا سہارا لے کر اٹھی، ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ان کے سامنے سر اٹھائے جن کے سامنے ایک زمانہ نظر جھکاتا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے، نفرت بھری نگاہیں۔ دیکھے بابا سائی، آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ وہ میرے سر سے اپنے نام کا چنر تک کھینچ کر لے گیا۔ بولا، اس پر صرف اور صرف نوشین فیضان علی شاہ کا حق ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اس حویلی میں میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب آپ کا انصاف کیا کہتا ہے؟ وہ سائیں شاہ کے سامنے کھلے سر، بکھرے بال اور آنسوؤں سے تر سے چہرے کے ساتھ پٹ ہی تو پڑی تھی۔ وہاں سب ہی تھے، اماں سائیں، حویلی کی لڑکیاں، سائیں شاہ، بہت سے لوگ۔ گستاخی معاف کیجیے بابا سائیں، مگر آپ رئیس لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور دولت سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ نے اسی طاقت کے بلبوتے پر مجھے تو خرید لیا، مگر اب آپ کی طاقت کیا کرے گی؟ اب کیسے خوشیاں خریدیں گے اپنے بیٹے کے لیے؟ نہیں بابا سائیں، خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی، اور اگر آپ اپنی خوشیوں کی بنیاد دوسروں کے آنسوؤں، غموں اور مجبوریوں پر رکھیں گے تو یاد رکھیے گا آپ بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ وہ سسکتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ارد گرد لوگ حیرت سے پٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اماں سائیں، ان کی بیٹیاں آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔
گاؤں میں طرح طرح کی چیمگوئیاں ہو رہی تھی، سب حیرت میں گرے تھے۔ وہ بہت دیر تک سسکتی رہی، وہیں گر سی گئی۔ سید احسان علی شاہ کے قدموں میں روتی رہی۔ پورے کمرے میں اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، اور امیر حماد انہیں جب علم ہوا وہ بھاگے چلے آئے، اور وہ اپنے پیارے بابا سائیں کی بربادی پر خوش نہیں ہوئے تھے۔ جانے کیوں ان کے دل کو ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ جب حویلی آئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جلتے قدموں سے اس کے کمرے کے دروازے تک آئے تھے۔ وہ سامنے بابا سائیں کی حالت دیکھ کر اپنی اماں سائیں اور بہنوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ انہوں نے کب چاہا تھا کہ ایسا ہو۔ انہوں نے تو دل سے اس حویلی کی سید احسان علی شاہ کی خوشیاں چاہی تھی۔ انہوں نے تو کئی بددعا نہ دی تھی۔ وہ اندر آئے، ان کے کانوں نے سسکیاں سنی، مہر کی، اپنے دل کی دھڑکن مہر کی۔ وہ بیٹھی تھی بنا دوپٹے کے، بے یار و مددگار۔ ان کی مہر سلیمان کی یہ حالت، اتنی تذلیل، انہوں نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی جس کی آنکھوں میں وہ ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ اس حالت میں تھی جیسے اس کے سر سے آسمان اور قدموں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ ہاں، مہر سلیمان کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر سے چھت چھین لی گئی ہو۔ آج وہ ساری دنیا کے سامنے ننگے سر بیٹھی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو، ان رئیسوں نے میری اتنی تذلیل کیوں کی، اتنی تذلیل، اتنی اہانت۔ اس ارد گرد لوگوں کی چیمگوئیاں نظریں اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ خرم احسان اس کے سر سے چنر کھینچ کر لے گئے۔ تمام گاؤں میں خبریں بجلی کی طرح پھیل چکی تھی۔ مہر نے جھکے سر سسکتے ہوئے دیکھا، کوئی اس کے پاس، بالکل پاس کھڑا ہوا تھا، کالی پشاوری چپلوں میں موجود۔ اس کے آنسو یک دم تھمے۔ اسے امیر حماد کی خوشبو بہت پاس محسوس ہوئی۔ کوئی جھک کر اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں زمین میں گاڑے رکھے خاموشی سے چھا گئی تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی۔ مہر کے آنسو جم سے گئے۔ کسی نے اس کے کندھوں سے تھاما تھا۔ مہر کی سانسیں تھمنے لگی اور کسی نے اس کو نرمی سے اٹھایا تھا۔ اس نے نظریں آہستگی سے اٹھائی، نظریں ان کے سینے سے ہوتی ہوئی ان کے چہرے پر پڑی۔ یہ امیر حماد تھے، اس کے اپنے امیر حماد، چہرے پر قرب لیے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر وقت نے ہر چیز سے کہا تھم جاؤ، رک جاؤ، ساکت ہو جاؤ، جیسے ساری کائنات نے دم سادھ لیا۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا، شہزادے نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور سامنے کھڑی اس لڑکی، اس پریوں جیسی معصوم لڑکی، اور جو اس کی مہر سلیمان تھی، اور اس لڑکی کے کھلے سر اور نازک وجود پر اپنی چادر اڑا دی۔ مہر سانس روکے ان کو ششدر سے دیکھتی گئی۔ گاؤں کی عورتوں، ملازماؤں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اماں سائیں، ان کی بیٹیاں اور بابا سائیں دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ شاہ سائیں کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کی ہونے والی بیوی کو چنر اوڑھا دی۔ کوئی دھماکہ ہوا تھا ہر طرف، اور وہ دونوں مجسمہ بنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارد گرد سے سب دھواں بن کر غائب ہونے لگا۔ وہ دونوں تھے بس، مہر سلیمان کا شہزادہ اس کے سامنے تھا، اور وہ اس کے اڑائی گئی چنر میں سب سے چھپی ہوئی محفوظ کھڑی تھی، بالکل محفوظ۔ جب کڑی دھوپ میں دیواریں بھی جل اٹھتی ہیں، جب درختوں نے بھی سائے میں کم کر دی تھی، تبتی زندگی کی دربدری میں اس مہربان نے سر کھلا چھوڑ کر نہ مجھے چادر دی تھی۔